امین الحق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ ان ریزنیبل ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ کیوں اس طرح کے مطالبات کریں کہ جی 2017 کے سینسس کے تحت جو ہے ہم الیکشنز نہیں لڑیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اب تو ٹائم ہی کوئی نہیں بچا۔ دیکھیں منیزہ ویری سمپل آنسر ہے اس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے جو ڈیجیٹل سینسس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں سمپل سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 دن 4 دن یا 5 دن کے اندر اس ڈیجیٹل سینسس کو نوٹیفائی کر دیا جائے۔ دا مومنٹ آپ اس کو نوٹیفائی کریں گے تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ 3 مہینے میں 2.5 مہینے میں یا 4 مہینے میں میکسیمم ان تمام چیزوں کو وہ کمپلیٹ کے ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کو مکمل کرے گا، اور مکمل کرنے کے بعد انتخاب کا انعقاد ممکن بن سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کی 70 سالہ یا 75 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سینسس کے کیا ہوتا رہا؟ سینسس کبھی 10 سال بعد، کبھی 18 سال بعد، کبھی 17 سال بعد کا انعقاد ہوا۔ 2017 میں ایم پاکستان نے جو سینسس کا انعقاد کیا گیا اس پہ ڈس ایگری کیا، اور نہ صرف ایم پاکستان نے کیا بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا۔ مگر جو موجودہ سینسس ہوا ہے امین الحق صاحب، آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، تو اگر آپ 2017 کے ہی سینسس کے اوپر آپ چلے جائیں گے، اب دیکھیں نا جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ نے پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر سیٹیں بڑھانی اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، تو کیا یہ جو اسمبلی ہے اس پوزیشن میں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ دیکھیں when there is a will there is a way۔ ہم سب کے سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے لیے کیا گیا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرایا جائے۔ کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے KPK کے بارے میں دیکھا کہ 90 ڈیز، یقیناً اس کا جواب بھی نفی میں آتا ہے، اور اب جا کر کے جنرل الیکشن کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، سیاسی رہنما آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے قانونی دوست ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے سب کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے گا۔ ہمارا مقصد کیا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام جو ریزنیبل چیز ہے اس کے اندر اسی زمرے کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں۔ اب ہم نے 8 اگست کو یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ خوش ہیں، رضامند ہیں، جو آپ کی باتوں سے مجھے لگا۔ اگر 8 اگست کو تحلیل ہو جاتی ہیں اسمبلیاں تو وقت ہی کچھ نہیں رہ گیا، آج تاریخ دیکھیں کیا ہو گئی ہے۔ دیکھیں ہماری تو اولین کیا خواہش کیا ہے کہ یس انتخابات جیسے کہتے ہیں وقت پر انعقاد کیا جائے، لیکن ہر صورت میں 2023 کے سینسس کی بنیاد پر 2023 کے سینسس کو جب مومنٹ آپ نوٹیفائی کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پابند ہو جاتا ہے کہ وہ ہر صورت میں ڈیلیمیٹیشن پہ جائے گا۔ جب ڈیلیمیٹیشن پہ جائے گا تو ڈیلیمیٹیشن کے 2، 2.5، 3 مہینے میں سے مکمل کرے، اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے 45 ڈیز اور 60 ڈیز کے اندر انتخابات کا انعقاد کر دیا جائے۔ نہیں مگر امین الحق صاحب ادھر ہی رک جائیے، ڈیلیمیٹیشن کون کرے گا؟ چونکہ 2 مہینے کی آپ بات کریں، 2 مہینے کے اندر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو وہ اتھارٹی ہی نہیں ہے ڈیلیمیٹیشن کرنے کی۔ نہیں، ڈیلیمیٹیشن کبھی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں کرے گی۔ ڈیلیمیٹیشن کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ میرا کیا کہنا ہے کہ آپ آج کل 4 دن کے اندر آپ سینسس کو نوٹیفائی کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے نوٹیفائی کریں گے الٹیمیٹلی دا گیند کہتے ہیں نا کہ گیند الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کورٹ پہ چلا جاتا ہے، وہ پابند ہو جاتا ہے نوٹیفائی کرنے کے بعد کہ یس اسے 2 مہینے سے لے کر 4 مہینے کے اندر ڈیلیمیٹیشن کو مکمل کرنا ہے۔ مگر قطع کلامی معاف امین الحق صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ سینسس ہے اس کے اوپر خیبر پختونخوا کے بہت ساری پارٹیز کو اعتراض ہے، اس کے اوپر بلوچستان کو اعتراض ہے، آپ کو 2017 کے سینسس پہ اعتراض ہے، مگر بہت ساری پارٹیز کو اس والے سینسس کے اوپر اعتراض ہے، تو پھر کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سینسس جو ہے اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں اور پاپولیشن کئی جگہوں پہ بڑھتی ہے اور کئی صوبوں میں کم ہوتی ہے اور سیٹس زیادہ بڑھتی ہیں، زیادہ کم ہوتی ہیں، اس کے لیے تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے۔ آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں گے جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی؟ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں منیزہ،
ابھی تو سینسس کا نتیجے کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے. ہم اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں یا پنجاب میں یا بلوچستان میں سیٹوں میں فرق آ جائے گی؟ پہلے نتیجہ کو اعلان ہونے دیں, اس کے بعد اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ کیا بہت زیادہ فرق ہے, تو پھر سیٹوں کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ہی ہے تو پنجاب کے کچھ ضلعوں سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں شفٹ کرنا, میرا خیال یہ تو نارمل پروسیس ہوتا ہے. اسی سیم کنڈیشن میں سندھ. ہاں, اگر کوئی بہت بڑے پیمانے پہ آبادی میں تبدیلی نظر آتی ہے جو کہ بظاہر کہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو قومی اسمبلی کی سیٹ جانے کا چانس بنتا ہے. تو بظاہر تو ابھی ایسا نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سینسس کو نوٹیفائی کریں, الیکشن کمیشن پاکستان کو ٹائم دے, وہ مکمل کرے, اور اسی کی بنیاد پہ عادلانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے. مگر امین الحق صاحب, اگر جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی PMLN, جو بڑی جماعتیں ہیں, اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر MQM کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ الیکشنز ہو جاتے ہیں نومبر کے اندر, آپ بائیکاٹ کر دیں گے الیکشن کا؟ دیکھیں, MKM پاکستان عوامی جماعت ہونے کے ناطے, جو کہ اپنے عوام, اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر کے درمیان رہتی ہے, ان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. ان کی سوچ کیا ہے کہ ہر صورت میں انتخابات میں حصہ لیا جائے. تو MKM بائیکاٹ کا تو سوچ بھی نہیں سکتی اور نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں. بلکہ اس کے مقابلے میں MKM پاکستان نے تو کراچی, حیدرآباد, میر پرخاس, نواب شاہ, سکھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ کا انعقاد شروع کر دیا ہے تاکہ کہ ماسز کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھایا جائے. تو ہم تو الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ الیکشن کا انعقاد ہر صورت میں یقینی بنایا جائے. لیکن کیا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یس, ڈیجیٹل سینسس 2023 کے سینسس کے مطابق انتخابات کے عمل کو یقینی بنایا جائے.